اس سے بھی زیادہ برا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے مقابلے پر. اس لیے بیرونی طاقتوں کا اعلی کار نہ بنے اور سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے لے کر چلیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ہمارے جو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، ایک اہل تشیع و عالم دین ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں. اب تو وہ سینٹ میں اپوزیشن کی طرف سے نامزد بھی ہوئے ہیں، میرا خیال ہے سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں. ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ایران کی عوام کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں، کوئی دنگا فساد نہ کریں. اور یہ اس وقت وہ بیان دے رہے تھے جب پاکستان کی عوام کو ابھار رہے تھے کہ آپ یہاں پہ روڈوں کے اوپر آ جائیں. دیکھیں ایک ہی بندے کے دو مختلف بیانات ہیں، ایران کے لیے ڈیفرنٹ، پاکستان کے لیے ڈیفرنٹ. یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں یہاں بھی کوئی دنگا فساد نہ کریں، صرف پولیٹیکل سٹرگل کریں. اور حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ بھی حوصلہ کرے اور لوگوں کو پولیٹیکل سٹرگل کرنے کے لیے سپیس فراہم کرے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں کہ اس کے بعد سوائے بدنامی کے کوئی چیز ہاتھ نہ آئے. دوسری طرف جو ہمارے انجینئر محمود خان اچکزئی ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں جو میں نے کی ہوئی ہے. وہ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد ہوئے تھے اور منتخب ہو گئے ہیں. ہم ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. دونوں سینئر لوگ ہیں، سمجھدار ہیں اور پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلنا جانتے ہیں. اللہ کرے کہ جو ہماری سیاسی یہاں پر ایک فضا قائم ہو چکی ہے اختلافات کی، اس میں یہ کوئی اپنا حصہ ڈال کے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. نیوز نمبر 3، کل ہی ایک افسوسناک خبر آئی ہماری سسٹر کے حوالے سے، ایمان مزاری اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہادی علی چٹھا. دونوں توہین مذہب کے اعتبار سے جو جھوٹے کیسز بنائے گئے، اس میں وہ لوگ جو وکلاء کی فیس نہیں ادا کر سکتے ان کی طرف سے یہ مفت مقدمات لڑ رہے تھے. اس کے علاوہ بھی چونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر یہ آواز بلند کرتے ہیں، تو باقی کیسز کے اندر بھی جو لوگ فیس نہیں دے سکتے، غریب لوگ، یہ ان کا سہارا بنتے ہیں. اور اس اعتبار سے ان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قدر ہیں. بلکہ یہ ایک یونیک جوڑی ہے میاں بیوی کی کہ جو واقعتاً ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اختلاف تو سب سے کیا جا سکتا ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، چند ایک چیزیں ان سے مس ہینڈل ہوئی ہیں. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ جس قسم کے نعرے ایمان مزاری نے لگائے یہ ان کو زیب دیتا تھا. اس لیول پر اترنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ اپنا اختلاف رائے ضرور بیان کریں، لیکن کیٹاگوریکلی پورے ادارے کو اس اعتبار سے آپ تختہ مشق بنائیں، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. جبکہ پچھلے 4-5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ہمارے فوجی ایک مسلمان ملک سو کالڈ، جو ایک پشتون موومنٹ تھی اور اپنے آپ کو وہ اسلامک ریولوشن کہتے تھے، اب پتہ چل گیا کوئی اسلامک ریولوشن نہیں تھی، ایک پشتون موومنٹ، وہ بھی ایک دیوبندی فرقے کی. وہاں پہ نہ صرف انہوں نے اہل حدیث کا جینا محال کیا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. تو 4000 کے قریب ہمارے فوجی شہید ہو چکے اور عوام الناس میں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اسی افغان وار کی وجہ سے. جب تک امریکہ تھا اس وقت تک تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ چلیں وہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں جنہوں نے بدماشی سے ان کے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن اب وہاں سے خود کش حملہ آور یہاں بھیج کر پاکستان کو اس طریقے سے نقصان پہنچانا، یہ تو غلط بات ہے. نہ یہاں سے کسی کو وہاں جانا چاہیے، نہ وہاں سے کسی کو یہاں آ کے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور وہ نعرے لگائے. دوسری طرف ہماری اسٹیٹ نے بجائے اس کے کہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتی، انہوں نے لا کے ایمان مزاری کو اور ان کے ہسبینڈ کو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی کیٹیگری میں فال کروا دیا کہ چونکہ یہ ان کے حق میں بول رہے ہیں اس لیے یہ انہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ تنظیم ہے جو ریاست کے خلاف آرمڈ کنفلکٹ کر رہی ہے کہ اس نے اسلحہ اٹھا لیا ہے اور فوجیوں کو بھی شہید کر رہی ہے، عوام الناس کے اوپر بھی حملے کر رہی ہے، ٹرینوں میں بم دھماکے کروا رہی ہے
خودکش حملے بچوں کی وینس کے اوپر ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے وہ ایک دردناک واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کی وین کے اوپر. اس میں 2 بچیاں تو ہمارے پنجاب سے تھیں جن کا بالکل آخری دن تھا اور ان کے والد کی ٹرانسفر بھی ہو چکی تھی. کنر سیدہ کے رہنے والے تھے راولپنڈی کے پاس. تو بڑی افسوسناک خبریں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں. ان لوگوں کی کیٹیگری میں ان کو فال کرنا یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. کوئی اگر اختلاف رائے میں الفاظ کا چناؤ سخت کر لیتا ہے تو ریاست کا کام یہ ہے کہ اس کو ٹالریٹ کرے. اب خام خواہ 35 ملین جرمانہ کر کے آلموسٹ 3.5 کروڑ پلس 17 سال کی سزا سنا دی. وہ کنکرنٹ چلیں گی تو 10 سال تو سزا ہے. یہ بڑی سخت زیادتی والا معاملہ ہے. میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مذمت کروں گا کہ یہ فیصلہ قطعاً جو ہے وہ عدل کے اوپر مبنی نہیں ہے. اور ویسے بھی جس طریقے سے وہ کیس چلایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں کہتا ہوں کہ جینوئن کیس بھی ہو تب بھی ایک وہ بندہ جو خودکش حملے کرتا ہے, جو اسلحہ اٹھا کر فوج کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, عوام الناس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, اور ایک بیچارہ 2-4 نعرے مروا لیتا ہے اور کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے اور وہ ٹویٹ اتنی بھاری پڑ گئی ہے کہ آپ نے پکڑ کے بندے اندر کر دی ہیں جو لوگ غریبوں کا سہارا بنے ہوئے تھے. صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ غریبوں کا یا توہین مذہب کے مقدمات کو لے کر چل رہے تھے. میں لاجیکلی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے جرم کی انٹینسٹی اس لیول کی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی. لہٰذا ہم تو اسے کنڈیم کریں گے اور اپنی حکومت سے اور حکومت کو جو چلانے والے ہیں ریاستی ادارے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ فی الفور ان کی جو بیل لگنے والی ہے اس کی مخالفت چھوڑیں, کیونکہ ابھی تو خطرہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو کاز لسٹ ہی کینسل ہو جائے گی, کیونکہ ہائی کورٹ میں تو یہ کیس اڑ جانا ہے پہلی پیشی کے اوپر ہی, کیونکہ جان ہی کوئی نہیں اس کیس کے اندر. جس طریقے سے کیس چلایا گیا اس میں اتنی قانونی سکم بھی موجود ہیں اور اس کی انٹینسٹی اس لیول کی نہیں تھی. اب ہونا یہی ہے کہ اگر ان کو نہ چھوڑنا ہوا تو وہ کاز لسٹ کینسل ہو جایا کرے گی, کیونکہ ہائی کورٹ میں جب مسئلہ جائے گا تو بڑی کورٹ میں تو آپ کو پتا ہے ڈیکورم ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں ہائی کورٹ پہ, سپریم کورٹ پہ, وہاں اس قسم کا کوئی ڈیسیژن نکلے گا تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ڈیسیژن نکالنا. تو اس کا حل یہی نکالتے ہیں وہ کہ کاز لسٹ کینسل کر دیں, ڈیٹ لگے گی اینڈ اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آج جج صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں, جس دن جج صاحب بیٹھ گئے وہ کوئی بھی جج ہوا وہ ضمانت دے دے گا. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹالریٹ کریں. اور پھر جب یہ ہماری سسٹر ایمان مزاری حافظہ اللہ اور ہادی علی چٹھا صاحب حافظہ اللہ یہ باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ انہیں سمجھاؤں. جیل سے نکلنے کے بعد جن چند لوگوں سے میں نے گفتگو کی ان میں یہ دونوں بھی شامل تھے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ فی سبیل اللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں ان کل سے کافی زیادہ دکھی ہوں ذاتی طور پر, اور مجھے بالکل اس فیصلے سے کوئی یعنی آپ کہیں کہ رتی برابر بھی کوئی اس طرح کا امیج ملا ہو کہ کوئی گورنمنٹ نے ایسا کام کیا کہ جس سے کوئی ریاست مضبوط ہوگی, نہیں, کمزور ہی ہوگی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 99% جو صحافی حضرات ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کے حق میں بھی بات کرنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی چند دنوں کی گیم ہے, ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے. یہ مجھے امید ہے, میرے پاس کوئی خبر نہیں, خبر تو صحافیوں کے پاس ہوتی ہے, لیکن ہم نے تو حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے چاہے کسی کو بری لگے. باقی اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کیٹاگوریکلی آپ کسی ادارے کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں. آپ کے سامنے آئے دن خبریں آتی ہیں شہداء کی. پرسوں بھی میں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اتنی برف پڑی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر اور وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں تنخواہیں لے رہے ہیں. بھائی تنخواہ لے کر بھی اپنی جان دینا ایک مشکل کام ہے. یہ تو جن کے بچے وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ اپنے نوجوان بیٹوں کو یا اپنے شوہروں کو بھیجنا جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں آپ کے بارڈر کے اوپر, اور یہ پتہ نہیں کہ لاش واپس آئے گی یا زندہ واپس آئیں گے, تو اس تکلیف کا اندازہ ان کی فیملی کر سکتی ہے.
اس پہ اس قسم کے کامنٹس یا نعرہ بازی کرنا قطعاً غلط ہے. آپ کو پتا ہے میں اس حوالے سے شروع سے ایک موقف رکھتا ہوں. جب عمران خان صاحب کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, میں اس وقت بھی کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. آج بھی یہی کہتا ہوں, مستقبل میں بھی. پریکٹیکلی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ہم تو صرف آواز بلند کر سکتے ہیں. میں سخت ناقد رہا ہوں, اب بھی ہوں, مستقبل میں بھی ہوں گا, اور مجھے تو لائف ٹائم ڈیمیج پہنچایا ہے انہوں نے, کیونکہ مجھے انہوں نے ایک ایسی تنظیم کے ساتھ وابستہ کیا جو دہشت گرد تنظیم تھی, جن کا فرقہ بھی میرے سے نہیں میچ کرتا تھا. اس کھاتے میں ڈال کے مجھے مجبور کیا کہ میں 2017 میں ریٹائرمنٹ لوں. میں نے ان کے خلاف کیس کیا, شوکت صدیقی صاحب اس وقت تھے ان کی عدالت میں, بعد میں وہ بھی فارغ ہو گئے. پھر الٹیمیٹلی 2019 میں آ کے میں نے خود ہی ریٹائرمنٹ لے لی. تو مجھے تو لائف ٹائم ڈیمیج پہنچا ہوا ہے. یعنی اس وقت میری تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ تھی اور پینشن میری لگی اس وقت 28,000 روپیہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لہٰذا میرے دل میں کوئی اس طرح کا جذبہ تو ان کے لیے نہیں ہوگا, لیکن چونکہ میں حق پرست ہوں اور حق قبول کرنے والا ہوں, حق بیان کرنے والا ہوں اللہ کے فضل سے, اس لیے جو صحیح بات ہے وہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. میں نے تو یعنی کلوزلی اپنے ایٹامک انرجی کے اداروں میں بھی یہ چیز دیکھی. میں اس وقت بھی سخت ناقد تھا, لیکن جب میں نے قریب سے قربانیوں والا حصہ دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ایز اے ادارہ اس طرح کے کامنٹس پاس کرنا یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ ہمارے جتنے بھی ایٹامک انرجی کے ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی بھی فوج کے پاس ہے. پہاڑوں کے اندر, ٹنلز کے اندر سائٹس بنی ہوئی ہیں, سٹوریج کی جگہ بنی ہوئی ہیں, جہاں پر دن کے وقت بھی جاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے. اور سانپ تو وہاں پہ عام پھرتے ہیں, کوبرا سانپ بھی. کئی فوجیوں کی شہادتیں ہو جاتی ہیں چیک پوسٹ کے اوپر وہیں پر سانپ کٹنے سے. تو اس طرح کی خبریں تو ہمیں ملتی رہتی تھی. تو مجھے پھر اس وقت احساس ہوا کہ نہیں, یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کسی ایک شخصیت سے یا چند لوگوں سے تو اختلاف رائے کر سکتے ہیں, وہاں پر بھی کوئی گالی گلوچ کا معاملہ نہ ہو, لیکن پورے ادارے کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ کرنا اور نعرہ بازی کرنا, اور صرف اس لیے کرنا کہ ادارے نے ہمیں گود سے اتار کے دوسروں کو گود کیوں لے لیا. آج دوبارہ آپ کو گود لے لیں اور دوسروں کو اتار دیں تو دوسرے پھر ووٹ کو عزت دو کہ نعرہ لگانا شروع کر دیں گے. یہ ٹوٹلی پاور گیم ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ 3 جھوٹے خدا ایسے ہیں کہ خدا کے ماننے والے بھی ذلیل ہو گئے ہیں 3 جھوٹے خداؤں کے ہاتھوں. نمبر 1 پاور, طاقت. نمبر 2 دولت, اور نمبر 3 شہرت. دیکھ لیں, کئی لوگ ہیں جن کے پاس پاور بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت نہیں ہے, اور ذلیل ہو رہے ہیں. جس کی نمائندہ مثال جو ہے حضرت ٹرمپ ہیں, کہ جنہوں نے نوبیل پرائز جو ہے وہ خرید لی ہے. ٹھیک ہے, شہرت خریدنے کے لیے نا. پاور بھی ہے, دولت بھی اتنا امیر ترین آدمی ہے, وہ دولت کی وجہ سے تو پریزیڈنٹ بنا ہے, لیکن شہرت کمانے کے لیے اتنی شودھی حرکت کر دی ہے. اور اس سے بڑی شودھی حرکت اس عورت نے کی ہے. میرے اعتبار سے تو اس کا نوبیل پرائز ہی کینسل ہو جانا چاہیے, کہ جس نے صرف حکومت حاصل کرنے کی خاطر, چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا وہاں پہ, ان کے لیڈر کو تو اغوا کر لیا جو واقعتاً لیڈر تھا, اور اب اپوزیشن کو وہ لانچ کرنے لگے ہیں, تو اس لیے وہ اس کو بلا کے انہوں نے پذیرائی والا معاملہ بھی کیا اور نوبیل پرائز بھی. تو یہ 3 جھوٹے خدا ایسے ہیں کہ سچے خدا کے ماننے والے بھی ذلیل ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں. جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی میں سے کسی ایک ریزن کی وجہ سے پڑے ہیں, اور جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ان تینوں میں سے ایک ریزن ہوگی, پاور, دولت, شہرت. ہاں, چوتھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے, آزمائش, اور وہ ان تینوں کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں جڑا ہوا ہے. لیکن بنیادیں یہی ہیں. جس بیچارے کے پاس دولت ہی نہیں ہے, اس کے پاس عورت کیا, اس بیچارے کی شادی ہو جائے تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی ایک فتنے میں کوئی شکار ہوتا ہے تو وہی عورتوں کے چکروں میں بھی پڑتا ہے. ادروائز جس کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے وہ تو بیچارہ مشکل سے مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھا کے رات کو سو جاتا ہے. نیوز نمبر 4, پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں
کسی پولیس والے نے بسم اللہ پڑھ کر رشوت وصول کی، اور آپ دیکھیں اس ویڈیو کے نیچے آ کے وہ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں جو خود حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، ٹیکس چور ہیں، اور وہ بھاشن دے رہے ہیں دیکھیں جی بڑا گناہ کا کام ہو گیا جی، بسم اللہ پڑھ کے رشوت لی ہے۔ غلط کام ہے۔ اس سے بڑا غلط کام یہ ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ ہمارے ریاستی اداروں میں بیٹھ کر، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، فوج ہو، پولیس ہو، ایجنسیز ہو، حلف لیتے ہیں خدا کو عالم اور ناظر جانتے ہوئے، اور اس حلف کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی کو نہیں نظر آتی۔ یہ بسم اللہ پڑھ کے رشوت لے لی اور وہ ریکارڈ ہوگی، سب کو نظر آ رہی ہے۔ اور جو لوگ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اپنے حلف کی خلاف ورزی کر کے روزانہ کروڑوں روپیہ ہتھیا رہے ہیں مختلف پروجیکٹس کی مد کے اندر، ان کے بارے میں کبھی کوئی خبر نہیں آتی ہے، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود اس طرح کے واقعات کے اوپر کمنٹس کر کے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے۔ تو یہ واقعہ تو واقعی کنڈیم کرنا چاہیے، اور ایک شرمناک حرکت ہے، اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ہو سکتا ہے فی البدی اس کی زبان سے نکل گیا ہو، جس طرح کہ ہمارے حکمرانوں کی زبان سے فی البدی نکل جاتا ہے ماشاء اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ میری نئی فلم آ گئی ہے۔ ہاں تو اچھا، اس پہ تو کبھی کسی نے توہین مذہب کی بات نہیں کی ہے کہ ایک بےہودہ فلم ریکارڈ کرنے کے اوپر ایک ایکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری نئی فلم جو ہے انشاءاللہ تعالی ریلیز ہونے والی ہے۔ اس پہ کبھی کسی نے کامنٹس نہیں کیے۔ اس غریب کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے رشوت لینے کے اوپر کامنٹس، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس سے بڑا غلط یہ ہے جب پڑھے لکھے لوگ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رہا معاملہ شرعی، تو اگر تو اس پولیس والے کا تعلق یا ان سرکاری آفیسرز کا تعلق یا پارلیمنٹیرینز کا تعلق فقہ حنفی سے ہے تو وہ تو کافر ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، دار اسلام سے نکل چکے ہیں، نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، بیعت بھی ٹوٹ گئی ہے، ان کو تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، دار اسلام سے بھی نکل گیا، تجدید ایمان بھی کرے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ تو فقہ حنفی، بریلویہ یا دیوبندیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ تو پاکستان کے میرے خیال ہے جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں ریاستی اداروں کے، جوڈیشری کے، پولیس کے، پارلیمنٹ کے، اگر انہوں نے کہیں پر غلطی سے بھی بسم اللہ پڑھ کے کوئی اس طرح کا کام کیا ہوا ہے تو وہ تو اپنا تجدید نکاح کروا لیں۔ رہے وہ لوگ جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اب تو خیر سارے کہیں گے کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے توبہ کر لینا کافی ہے۔ یہ میں نے شرعی مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ نیوز نمبر 5، آپ کو پتا ہے کہ گولڈ کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 5 لاکھ کراس کر گئی ہے فی تولہ۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یعنی 1 سال پہلے آلموسٹ اس کی قیمت تھی دسمبر 2024 میں 2,72,000 فی تولہ، اور اب آج ہے 25 جنوری 2026، یعنی آلموسٹ 1 سال گزرا ہے، اور قیمت ہو گئی ہے 5 لاکھ پلس۔ اب مجھے نہیں لگتا نیچے آئے گی بھی تو پھر دوبارہ سے 5 کے اوپر چلی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لگ گئی ہے، خصوصاً مرد حضرات تو پریشان ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے اور زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ زکوٰۃ ڈبل ہونے والی ہے، اور انہوں نے جو اپنی جمع پونجی اس حوالے سے رکھی ہے، ایک ان کے لیے آزمائش کا معاملہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ عورتوں نے تو اپنا زیور نہیں دینا کہ جی اس کو بیچ کے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دیں۔ شامت جو ہے وہ مردوں کی آ جانی ہے، اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی ہم ریٹ کون سا لگائیں گے، رمضان شریف جب شروع ہوگا اس وقت